بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه اجمعین، اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1005 ہے اور آج سورہ ابراہیم کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 5 اور 6۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا، موسیٰ حضرت موسیٰ کو بِآیاتنا، ہماری نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، ان اخرج، یہ کہ تو نکال، قومک، اپنی قوم کو، من الظلمات، تاریکیوں سے، الی النور، روشنی کی طرف، وذکرہم، اور یاد دلا ان کو بھی، ایام اللہ، اللہ کے احسان، ان فی ذلک، بے شک ان میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر صابر شاکر کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ حضرت موسیٰ نے کہا لقومی، اپنی قوم سے، کہ اذکروا، تم یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو جو علیکم، تم پر ہوئی، اذ، جب کہ انجاکم، اس نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون، آل فرعون سے، کہ یسومونکم، وہ پہنچاتے تھے تم کو، سوء العذاب، سخت عذاب، ویذبحون، اور وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹے، ویستحیون، اور زندہ چھوڑتے تھے، نساءکم، تمہاری بیٹیوں کو، وفی ذالکم، اور اس میں بلاء، آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی۔ ترجمہ یوں ہے، اور ہم نے حضرت موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لے آؤ، اور ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ، اس میں ان لوگوں کے لیے جو صابر و شاکر ہیں، قدرت الہی کی نشانیاں ہیں۔ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے جو تم پر مہربانیاں کی ہیں ان کو یاد کرو، جب کہ تمہیں فرعون کی قوم کے ہاتھ سے رہائی دی گئی، اور وہ لوگ تمہیں برے عذاب دیتے تھے، اور تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے، اور عورت ذات، یعنی تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔ ان 2 آیتوں میں 10 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم نے حضرت موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا۔ دوسری بات، تاکہ اپنی قوم کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں لے جائیں۔ تیسری بات، ان کو اللہ کے دن یاد دلائیں۔ چوتھی بات، اس میں ان لوگوں کے لیے جو صابر و شاکر ہیں، قدرت الہی کی نشانیاں ہیں۔ پانچویں بات، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تم پر نعمتیں کی ہیں، مہربانیاں کی ہیں، ان کو یاد کرو۔ چھٹویں بات، جب کہ تمہیں فرعون کی قوم کے ہاتھ سے رہائی دی۔ ساتویں بات، وہ لوگ تمہیں برے عذاب دیتے تھے۔ آٹھویں بات، تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے۔ نویں بات، عورت ذات، یعنی تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ 10ویں بات، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پیغمبر، جس طرح ہم نے آپ کو رسول بنایا اور آپ پر کتاب نازل کی تاکہ آپ سارے لوگوں کو تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں، اسی طرح ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف 9 نشانیاں دے کر بھیجی، اور ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی حکم دیا تھا کہ وہ لوگوں کو تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں، شر سے نکال کر خیر کی طرف لے آئیں، جہالت اور ضلالت سے نکال کر علم و ہدایت کی طرف لے آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ وہ گزرے ہوئے دنوں کو یاد دلا کر اپنی قوم کو نصیحت کریں کہ گزری ہوئی قوموں نے کیسے کیسے جرم کیے اور کس طرح بدعملیوں میں مبتلا ہوئے، جس کے نتیجے میں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طرح طرح کے عذاب آئے، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو ہلاک و برباد کیا اور ان کے مقابلے میں ایمان والوں کو کس طرح نجات عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمتیں یاد دلائیں جو ان پر ہوئی۔ یہ قوم
فرعون اور آل فرعون کے ظلم کا شکار تھی. فرعون اور آل فرعون نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کیا، ان کی بیٹیوں کو زندہ باقی رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس قوم کو فرعون کے ظلم و برکت سے بچایا اور نکالا، اور اس ظالم دشمن اور اس کی قوم سے بنی اسرائیل کو نجات دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے لیے سمندر میں راستے بنا دیے جس کے ذریعے وہ فرعونیوں سے بچ پائے. بنی اسرائیل پر بادل کے ذریعے سایہ کیا گیا، ان پر من و سلوى نامی 2 غذائیں نازل کی گئیں، ان کے لیے پتھر سے 12 چشمے جاری کیے گئے، وغیرہ وغیرہ. یہاں ایام اللہ سے مراد وہ زمانہ ہے جس زمانے میں بنی اسرائیل سخت آزمائش میں مبتلا تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کو وہ زمانہ یاد دلا رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو آل فرعون سے نجات دی. جس زمانے میں آل فرعون تم کو سخت تکلیفیں دیا کرتے تھے، اس ظالم قبطی قوم نے تمہارے بیٹوں کو تو ذبح کر دیا تھا اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیا تھا، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی. آل فرعون کے ظلم کا ذکر قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی موجود ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 میں بھی 49 میں بھی موجود ہے. سورہ قصص کی آیت نمبر 4 میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے. بنی اسرائیل پر گزرے ہوئے حالات اور زمانے میں ہر صابر و شاکر کے لیے نشانیاں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کو اس حقیقت سے باخبر کر رہے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کے ساتھ جو فضل و کرم کا معاملہ کیا ہے کہ انہیں فرعون کے شکنجے سے آزاد کیا اور اس کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں اور تکلیفوں سے نجات دی. اس میں اس شخص کے لیے نشانیاں ہیں جو مصیبتوں پر صبر کرنے والا ہو اور نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا ہو. اللہ کے نیک بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری پر قائم و دائم رہیں، استقامت کے ساتھ اللہ کے حکموں کو بجا لائیں، اور اس مرحلے کی تکمیل میں جو مشکلات پیش آئیں اس پر صبر سے کام لیں. اور جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پائیں، خوشی، مسرت، سہولت، آرام، راحت اور عافیت اور امن کا زمانہ پائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں پر بکثرت شکر بجا لائیں. بخاری شریف کی روایت ہے کہ مومن کا ہر معاملہ تعجب خیز ہے. اللہ تعالیٰ اس کے حق میں جو بھی فیصلہ کرے وہ اس کے لیے باعث خیر ہے. اگر اس مومن کو تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے اور وہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر کوئی خوشی ملتی ہے تو شکر بجا لاتا ہے اور وہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مصائب میں صبر سے کام لینے کی اور نعمتوں کے ملنے پر اسی رب ذوالجلال کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.